بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، قرآن مجید کی فضیلت اور شان کے حوالے سے سلسلہ احادیث مبارکہ سے فضیلت قرآن، یہ سلسلہ جاری ہے۔ آئیں حدیث پاک میں آتا ہے، ان اسید بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان یقرأ وہو علی ظہر بیتہ ہوا حسن الصوت فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال بین اقرأ اذ غشیانی شیء کالسحاب والمرأة فی البیت والفرس فی الدار وتخوفت ان تسقط المرأة وتنفلت الفرس فانصرفت فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرأ یا اسید فإنما هو ملک استمع القرآن۔ رواہ الحاکم والبزار وعبد الرزاق والطبرانی وقال الحاکم ھذا حدیث صحیح۔ آئیں ایمان افروز حدیث ہے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے کہ قرآن کی کتنی شان ہے اور قرآن کا کتنا مقام ہے اور قرآن کے اندر کیا کمال اور کیا فضیلت ہے۔ آئیں اس حدیث مبارکہ سے سن کر پھر خود بھی قرآن پڑھو روزانہ اور بچوں کو بھی قرآن پڑھنے کی تلقین کرو۔ آئیں حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہ ان کی آواز حسین تھی، تلاوت خوب ٹھہر ٹھہر کر کرتے تھے، آواز بھی حسین و جمیل تھی۔ اور پھر وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے گزارش کی، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو کوئی شے بادلوں کی طرح مجھے گھیر لیتی ہے، کوئی شے بادلوں کی طرح، شیء کالسحاب اقرأ بین اقرأ اذ غاشیانی، جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو کوئی شے مجھے غاشیانی مجھے ڈانپ لیتی ہے، شیء کوئی شے کالسحاب بادلوں کی طرح، والمرأة فی البیت، اور میرے گھر میں ایک میری وائف ہے، والفرس فی الدار، اور دوسرا ایک گھوڑا ہے، ایک میں، ایک میری زوجہ اور ایک گھوڑا، یہ تین چیزیں ہم گھر کے اندر ہیں۔ اور پھر مزید گزارش کرتے ہیں، لیکن میں کیا کرتا ہوں کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مجھے کوئی شے گھیر لیتی ہے، ڈانپ لیتی ہے، تو میں اس وجہ سے قرآن کی تلاوت جلدی ختم کر دیتا ہوں کہ کہیں میری زوجہ بیگم قرآن کی تلاوت سن کر یا جس چیز نے مجھے گھیرا تھا، ڈانپا تھا، اس سے کہیں عورت گر نہ پڑے، میری بیگم گر نہ پڑے، اور جو گھوڑا ہے وہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ یہ دو چیزیں ہیں، یعنی جس چیز نے مجھے ڈانپا ہے وہ چیز مجھے نظر نہیں آتی، لیکن جب میں تلاوت کرتا ہوں چھت پر تو وہ چیز مجھے ڈانپ لیتی ہے، اور اس وجہ سے میں تلاوت فانصرفت جلدی ختم کر دیتا ہوں کہ کہیں میری بیگم گر نہ جائے اور گھوڑا بھاگ نہ جائے۔ تو اس پہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقرأ یا اسید، اے اسید تلاوت کیا کر، قرآن پڑھا کر، فإنما هو ملک، بے شک جس چیز نے تجھے ڈانپا ہے تلاوت قرآن کے دوران، فإنما هو ملک، وہ فرشتہ ہے، استمع القرآن، وہ تیرے قرآن کی تلاوت سننے آتا ہے۔ تو پتہ چلا جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے،
وہاں نزول ملائکہ ہو جاتا ہے۔ ارے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت ربانی ہوتی ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فضل ربانی ہوتا ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے عطائے ربانی وہاں ہوتا ہے۔ ارے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو جاتی ہے، جن لبوں سے زبان سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ لب بھی پاکیزہ کر دیے جاتے ہیں، اور جو قرآن خوب ٹھہر کر پڑھتا ہے اس قرآن کو سننے کے لیے اللہ فرشتے اتار دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوگی، اور میری یہ ویڈیو سننے کے بعد جہاں جہاں تک پہنچے وہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، اور جو قرآن کی تلاوت شروع نہ کرے اور یہ سمجھے کہ یہ کیا، تو جب وہ پھر بڑھاپے میں پہنچے گا تو اس کی موت خطرناک ہوگی۔ اللہ پاک پھر ساری چیزوں کا انتقام لے لے گا اسی دنیا میں، کیونکہ بات میری نہیں رب کی ہے۔ اس لیے تلاوت شروع کر دو، خود بھی کرو، بچوں کو بھی تلقین کر دو، اور جو ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دے، اس کا مطلب اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، وہ فضیلت قرآن سمجھ نہیں رہا، وہ شان قرآن کو سمجھ نہیں رہا، وہ عظمت قرآن کو سمجھ نہیں رہا، اسے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ قرآن جو کتاب اللہ ہے اور دسترخوان ربانی ہے اور دنیا کی ساری کتابوں میں افضل اعلیٰ اکمل اور بالا اور اجمل وہ قرآن ہے۔ اس لیے عظیم کتاب جو کتاب قرآن ہے اس کے ساتھ ہمیں جڑنا ہوگا۔ یہ قرآن زندہ ہے، اور یہ جو اس کے ساتھ دوستی کرتا ہے قرآن سے، قرآن اس کے دل کو بھی زندہ کر دیتا ہے، تابندہ کر دیتا ہے، درخشندہ کر دیتا ہے اور تابندہ کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کی طرف آنا ہوگا۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، ہائے ہائے ہائے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، خدا عطا کرے تجھے جدت کردار۔ یعنی جو قرآن پڑھتا ہے وہ جدید افکار اور تعلیمات پہ جب عمل کرتا ہے تو وہ سوسائٹی میں عزت پا جاتا ہے، قبر میں عزت پا جاتا ہے، اور حشر والے دن بھی وہ عزت پائے گا۔ آئیں ہم مل کے علامہ اقبال کے اس شعر کی عکاسی کریں کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، خدا تجھے جدت کردار عطا کرے۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔